بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ شوہر کے والدین کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہو، یعنی بیوی کے سسر اور ساس کی وجہ سے اگر اس کا گھر خراب ہو رہا ہو، تو اس بارے شوہر کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے کہ گھر خراب ہوتا والدین کو ترجیح دینی چاہیے یا اپنے گھر کو بچانا چاہیے؟ گھر بچانا ضروری ہے یا والدین کو ترجیح دینا ضروری ہے؟ آج اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں ایسی غلط فہمیاں اور ایسے معاملات پائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی والد ایسا نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے، ہنستا بستا ہوا گھر اجڑ جائے اور گھر کے اندر ماحول جو ہے ایک خوفناک پیدا ہو جائے۔ کوئی والد بھی اس طرح کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا، اور نہ ہی کوئی والدہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا گھر یہ ہنستا بستا اجڑ جائے یا گھر خراب ہو جائے، گھر میں مسائل پیدا ہو جائیں۔ یہ لیکن ایسی بات ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، غلط فہمیوں پہ یہ باتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ پھر وہ والدین کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو ترجیح دے رہا ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ یہ اپنی والد اور والدہ کو ترجیح دے رہا ہے اور مجھے ترجیح نہیں دے رہا۔ اس وجہ سے گھر کے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس حوالے سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے رکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں جو حدیث کی روشنی میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ، کہ ایسا ہے کہ اپنی بیوی کو تم طلاق دے دو۔ اب جب باپ نے یہ کہا تو بیٹا جو تھا عبداللہ بن عمر اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا اور ہنستا بستا گھر تھا، لیکن والد نے ایسا جملہ کہہ دیا اور بیٹے نے والد کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو طلاق اس نے نہیں دی۔ تو پھر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، میں نے اپنے بیٹے کو ایک حکم دیا ہے، ایک بیٹے کو کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بلایا جائے۔ جب عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا تو میرے اور آپ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، جو تیرے باپ نے کہا ہے، عمر نے کہا ہے کہ عمر کی بات کو ترجیح دے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اب عمر، اگر جو مسئلہ ہے ہم بیٹھ کے اس پہ بارے بات کر لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، مسئلہ سلجھا لیتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اپنے والد کی بات کو ترجیح دے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ پھر اللہ کے نبی کے فرمان پر پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے اور سبق یہ ملتا ہے کہ گھر کا جو بھی ماحول ہو اور جو بھی معاملات ہوں، اگر جس بات پہ آپ کے والد راضی ہے تو وہ آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا، وہ معاملہ آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے والد چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا ہے اور گھر اگر اچھی باتوں سے سلجھ سکتا ہے، اچھی باتوں سے معاملات طے ہو سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسے معاملات بڑھ گئے ہیں کہ آخر والد کو کوئی ایسی چیز نامناسب لگی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ کا جو گھر ہے اب وہ بستا نظر نہیں آ رہا، کہ گھر کے ماحول معاملات ایسے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دیں تو آپ کو طلاق دینی چاہیے، والدین کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ باقی جو گھر کے معاملات ہیں، پہلے تو بڑوں کو یہ چاہیے کہ گھر کے معاملات بیٹھ کر سلجھائے جائیں اور بیٹھ کر بات کی جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں آتی سمجھ میں تو پھر یہی ہے کہ جو والد کہتا ہے، والدہ کہتی ہے، آپ ان کی بات کو ترجیح دیں اور اللہ آپ کے لیے اس کا نعم البدل کوئی اچھا عطا کر دے گا۔ لیکن بیٹیوں کو، بہوؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں جب آتی ہیں کسی کے گھر میں تو ان کو اپنا گھر سمجھیں، گھر کا ماحول ایسا بنائیں جیسے اپنے والد کو ترجیح دیتی ہیں، تو پھر سسرال میں آ کر
اور اپنے سسر اور ساس کو بھی ایسے ترجیح دیں تو یقیناً پھر گھر خوبصورت بن سکتا ہے اور گھر کا ماحول ایک مثالی بن سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔